بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ دو بہت اہم اور دلچسپ خبریں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے غرور کا سر نیچا اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو ان دو اہم اور دلچسپ خبروں میں یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ دونوں ہی خبریں گھمنڈ اور غرور خاک میں ملنے کی داستان ہے۔ پہلی خبر جو ہے وہ بھارت کے بارے میں ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان اب تک کے سب سے بڑی سطح کے سب سے بڑے لیول کے جو مذاکرات ہیں وہ آج ہوئے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل کی سطح کے مذاکرات تھے۔ اس سے پہلے وہاں جو کمانڈرز موجود تھے انہوں نے مذاکرات کیے، میجر جنرلز نے مذاکرات کیے۔ اب لیفٹیننٹ جنرل کی سطح کے مذاکرات ہیں۔ اس کے بعد رہ یہ جاتا ہے کہ جنرلز بات کر لیں یا دونوں ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ بات کر لیں۔ تو یہ اب تک کے سب سے بڑے مذاکرات ہیں۔ ان مذاکرات کے بارے میں جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہا تھا، جو بھارتی میڈیا ہے وہ خود اپنی حکومت کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ این ڈی ٹی وی جو ہے ان مذاکرات کے بارے میں جو آج ہوئے ہیں کیا لکھتا ہے؟ انڈیا اینڈ چائنا held high-level talks amid the border standoff between the militaries of two countries near eastern Ladakh. The talks were requested by India and were held at the border personnel meeting point in Maldo on the Chinese side of line of actual control. اب یہ جو ہے خبر کہ جس میں چین کی مرضی کے مقام پر چین کی چوائس پر مذاکرات ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بھارتی جنرل ہرچرنجیت سنگھ انہوں نے دا پرنٹ میں آرٹیکل لکھا اور اپنے آرٹیکل میں انہوں نے جو ڈیفرنگ پرسیپشن کی بات راجناتھ سنگھ نے کی تھی اس پر لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جو فنگرز ہیں ڈھلوان پر، یہ بھارت کی انگلیاں چین کے فوجی بوٹ تلے کچلی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہوگا یہ۔ جنرل ہرچرنجیت سنگھ 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں بھارتی آرمی میں اور ریٹائرڈ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہوگا یہ کہ چین جہاں تک آ گیا ہے، چین اپنی کنڈیشنز پر بات کرے گا، اور بھارت جو ہے اس کی فوجی قیادت ہو یا اس کی سیاسی قیادت، یہ دونوں جو ہیں وہ چپ ہیں اور سچائی اپنے لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک چین آ گیا ہے وہاں سے یہ پیچھے جائے گا نہیں، اور جائے گا تو اپنی کنڈیشنز پر جائے گا۔ آج بھی چین نے یہی کیا ہے۔ چین نے کہا اگر بات کرنی ہے تو ادھر آئیے، ادھر آ کے بات کیجئے، اور چین نے جو مذاکرات ہیں وہ چین نے نہیں کیے، یہ مذاکرات بھارت کی درخواست پر ہوئے ہیں، بھارت کے کہنے پر ہوئے ہیں۔ تو اب چین جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں بھارت سے سب منوا کے جائے گا۔ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل کی سطح کے مذاکرات ہیں ان میں ہوا کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے جلد آ جائے گا۔ اس سے پہلے بھارت جو ہے وہ مان تو چکا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اندر تک آ چکا ہے، پھر اس کے بعد اسے اس بیان سے جان بھی چھڑوانا پڑی۔ دوسری خبر جو ہے وہ ہے بی بی سی کی ایک دلچسپ رپورٹ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کے جو اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے اس کا مضحکہ اڑایا گیا ہے، اور بالکل درست مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس میں اب دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ امریکی مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پولیس ظلم کے پہاڑ لوگوں پر توڑ رہی ہے، مگر مظاہرین جو ہیں وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے ریزالو کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے ان کو فوج کی دھمکی دی ہے، پولیس نے وہاں تشدد کیا ہے، اسلحہ استعمال کیا ہے، بری طرح سے لوگوں کو سڑکوں پر مارا پیٹا گیا، مگر مظاہرین جو ہیں وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سیاہ فام ہے، سفید فام ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، اور سیاہ فاموں کی زندگی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اب جو امریکہ جن ملکوں پر جمہوریت کا چیمپئن بن کے تنقید کرتا رہا ہے، ان تمام ملکوں کو بڑا بھرپور موقع ملا ہے۔ بی بی سی نے کیا کیا ہے؟ بی بی سی نے بتایا کہ تمام ملک جو ہیں، جن میں چین شامل ہے، روس شامل ہے، ترکی شامل ہے، ایران شامل ہے، یہ ملک اس وقت امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے، اب آپ کے یہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ان کا میڈیا جو ہے وہ امریکہ کا کس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے، اونٹ پہاڑ کے نیچے کیسے آیا، یہ لوگ کیسے مزہ لے رہے ہیں اس سچویشن کا، یہ اب جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی بی سی کیا لکھتا ہے اور کس طرح سے امریکہ کو اس وقت اپنا جو بویا ہوا ہے وہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ چین کا سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، اس نے جو امریکی حکومت کا رد عمل تھا ہانگ کانگ کے احتجاج پر وہ یاد دلایا، اور پھر یہاں اپنے حکومتی رد عمل سے اس کا موازنہ کیا ہے۔
گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ امریکی سیاستدان ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں کو جمہوریت کا حسن قرار دے رہے تھے۔ گلوبل ٹائمز یہ بھی لکھتا ہے کہ ہانگ کانگ میں 1 برس تک، پورے 1 سال تک افراتفری رہی، لیکن فوج کو وہاں نہیں بھیجا گیا۔ جبکہ منیسوٹا میں 3 روز کی بدنظمی ہوئی، ٹرمپ نے کھلے عام وہاں پر فوج کے اسلحے کے استعمال کی دھمکیاں دی ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ پر جو ٹویٹر کے پیغامات تھے، ان کے اسکرین شاٹس ہیں، وہ شیئر کیے ہیں، اور ہانگ کانگ کے جو مظاہرین ہیں وہ امریکی مظاہرین کو سڑکوں کو بند کرنے اور پولیس کے ہاتھ نہ آنے کی آن لائن تربیت دینے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ گلوبل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ ہانگ کانگ اور دنیا کے دیگر ملکوں میں شہری مظاہروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے امریکہ، مگر اب امریکہ وہی کاٹ رہا ہے جو اس نے بویا تھا۔ اور امریکہ ہمیشہ سے چین پر کڑی تنقید کرتا رہا ہے کہ چین میں آوازیں دبائی جاتی ہیں، مظاہرین کو روکا جاتا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ 2014 سے یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے چینی حکام جو ہانگ کانگ میں مظاہرے ان کو فسادی قرار دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ ان مظاہرین کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور چین کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ مظاہرین کا جو حق ہے جمع ہونے کا، گیدرنگ کرنے کا، اپنی آواز بلند کرنے کا، اس کو تسلیم کرے۔ ایران کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے، دنیا میں چند ہی ایسے ملک ہیں جن سے امریکہ کے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں جتنے ایران سے کشیدہ ہیں۔ اب بی بی سی لکھتا ہے 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ سخت پابندیاں ایران پر امریکہ نے عائد کر رکھی ہیں۔ اب جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد جو مظاہرے ہوئے ہیں ان میں ایران کی نیوز ایجنسی فارس نے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ اس میں امریکہ پر زور دیا کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے سیاہ فام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ جواد ظریف جو ہیں ایران کے وزیر خارجہ، ان کا جو ٹویٹ ہے اس کو بھی بڑا کور کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹویٹ جو ہے جواد ظریف نے اس میں بتایا ہے کہ جو آپ کے سیاہ فام شہری ہیں ان کا جو ہے آپ کا جو ان سے سلوک ہے وہ دیکھیے، اور جو ہمارے ہاں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم اپنے مظاہرین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو دیکھیے۔ اور روس جو ہے اس سے تو امریکہ کے تعلقات کی ایک ہسٹری ہے، ایک ایسی ہسٹری جس میں بڑی بٹر ریالٹیز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ روس کے ذرائع ابلاغ میں امریکہ کو منافق قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک ٹی وی پروگرام میں کہا گیا کہ اگر یہ سب کچھ روس میں اس وقت ہو رہا ہوتا تو امریکہ اور بہت سارے دوسرے ملک روس پر اس وقت نئی پابندیاں عائد کر رہے ہوتے۔ جب سے روس نے یہ جو یوکرین سے الگ ہوا کرائمیا اس کا اپنے ساتھ الحاق کیا، تو امریکی حکام نے روس کے کئی آفیشلز پر جو سفری پابندیاں ہیں، جو ان کی اقتصادی آزادیاں ہیں، ان کو کرب کرنے کے لیے پابندیاں لگائیں۔ کرائمیا کے امپورٹ ایکسپورٹ پر کئی پابندیاں امریکہ نے لگائی تھیں۔ اب رشین ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ واشنگٹن ساری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس کے اپنے ملک میں تشدد اور بربریت کے مناظر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ کورونا وائرس سے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور وائرس دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ میں پھیلا ہے۔ جو چینل 1 ہے رشا، اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جیسے ترکی اور مصر نے مظاہرین کو روکنے کے لیے استعمال کیے، تاہم ماضی میں امریکہ ان ہتھ کنڈوں کو جرم تصور کرتا رہا ہے۔ ترکی کیا کہتا ہے؟ ترکی سے تو امریکہ کے تعلقات میں طیب اردوان جتنے تگڑے، جتنے بڑے، جتنے بھرپور اور مضبوط لیڈر ہیں، وہ تو بڑا ٹکا کے جواب دیتے ہیں امریکہ کو۔ ترکی کا ایک جو اخبار ہے یعنی صفر، یہ لکھتا ہے اپنے صفحہ اول پر کہ افرو امریکن اسپرنگ ہیں یہ مظاہرے۔ یہ آپ کو یاد ہے عرب اسپرنگ امریکہ نے بڑا چلایا تھا، جس میں بتایا گیا تھا یہ جو عرب ورلڈ میں مظاہرے ہوئے جہاں بو عزیزی سے لہر شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ افرو امریکن اسپرنگ ہے، اور میں سانس نہیں لے سکتا، بغاوت پھیل رہی ہے، یہ ہیڈ لائنز اس وقت ترکی کے اخباروں میں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں۔ طیب اردوان نے ٹویٹر پر جو میسج کیا تھا اور جارج فلائیڈ کی ہلاکت پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا تھا، کہا تھا کہ یہ موت نسل پرستی اور فسطائیت کی طرز پر ہوئی ہے، اسے جو ہے وہ اس وقت بڑی کوریج دی جا رہی ہے۔ ترکی میں جو حکومت کے حامی ہیں جتنے بھی، وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ترکی میں احتجاج کے دوران جو پولیس کا رویہ تھا اور امریکہ میں اس وقت جو پولیس کا رویہ ہے اس کا جو کمپیریٹیو انالیسز ہے وہ کر رہے ہیں،
اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ ترکی میں آپ کو یاد ہوگا سن 2013 میں غازی پارک میں حکومت نے تعمیرات کا منصوبہ بنایا تھا، بڑے زبردست مظاہرے ہوئے تھے، تو امریکہ نے اس وقت مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ترکی کی حکومت پر زور دیا تھا کہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ جو ریلی کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اس حق کو آپ تسلیم کریں۔ اب ترکی جو ہے وہ یہی تمام باتیں جو ہے وہ امریکہ کو یاد دلا رہا ہے۔ گو کہ ترکی میں اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ بعض صارفین جو ہیں وہ ٹرک گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ مظاہرے کرنے سے روکتے تھے، لیکن اس وقت آپ کے ہاں اپنے ہاں سچویشن جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا مجھے آپ سے اس ویڈیو میں ایک بات کرنی ہے، یہ جو سنتھیا ڈی ریچی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اس سے پہلے جب میں نے بات کی تھی بے نظیر کے معاملے پر، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اب بھی بات کی، وہی جو فرقہ واریت پر مبنی بعض کمنٹس ہیں ان پر بات کی، تو میں ہمیشہ بہت سارے صحافیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمنٹس کو یا تو ڈسیبل کر دیتے ہیں یا ریموو کر دیتے ہیں۔ میں اگر کھل کر کسی میرے بہت پیارے تک یا کسی خاتون کے بارے میں گالم گلوچ کی جائے تو وہ کمنٹ ریموو کرتا ہوں، ورنہ آپ مجھے بھی اگر کوئی تنقید کر رہے ہیں تو میں اس کو ریموو نہیں کرتا۔ تو اس معاملے میں یہ جو کسی مرحوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو ہے چیز وہ یہ کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، اب یہ ان کا موقف سامنے آنا چاہیے کہ وہ ایک سنتھیا ڈی ریچی کو نہیں جانتے، اس کا الزام جو ہے وہ بے بنیاد ہے، سنتھیا ڈی ریچی کون ہے انہیں نہیں پتہ، اور ساتھ ہی جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ دو سوال کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم لیول کا جو آدمی ہے وہ ایوان صدر میں ایسی حرکت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو سوال انہوں نے کیے کہ وزیر اعظم لیول کا آدمی ایسی حرکت کرے، ایوان صدر میں ایسی حرکت کرے۔ تو ایک ہی درخواست ہے، جو ایک مظاہرے میں اپنی ہی پارٹی کی ایک خاتون کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کا ہاتھ کہاں سے کہاں تک گیا تھا، یہ ویڈیو پورے پاکستان نے دیکھ رکھی ہے، تو اس سوال سے بہت بہتر ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سنتھیا ڈی ریچی کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ عدالت جائیں، سنتھیا ڈی ریچی کو پابند کریں کہ وہ اپنے الزامات کے ثبوت لائے، آپ سچے ہیں تو خود کو سچا ثابت کریں، وہ سچی ہے تو وہ خود کو سچا ثابت کرے۔ الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں، ان الزامات کی جو تحقیقات ہیں اور جو تفتیش ہے وہ ہونی چاہیے، سچ سامنے آنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے یہ کہ جیسے اب اس وقت مسلم لیگ نون کے لوگ، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی عائشہ گلالئی جھوٹی تھی، ریحام خان جھوٹی تھی اور سنتھیا ڈی ریچی جو ہے وہ سچی ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی جھوٹی ہے، عائشہ گلالئی بھی سچی تھی، ریحام خان بھی سچی تھی، تو سب اپنے اپنے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن سچائی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اگر سچے ہیں تو وہ سنتھیا ڈی ریچی کو عدالت لے جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔